السلام علیکم ایوری ون، دس از میا اکبر. ہوپس آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی. آج ہم لوگ کریں ایجوکیشن 301 کے لیکچر نمبر 5 کو. لیکچر نمبر 4 تک میں کمپلیٹ کر چکی تھی. آج ہم 5 چل رہے ہیں. میں جو ویڈیوز بنا رہی ہوں یہ آپ کے ایم سی کیوز ریلیٹڈ، شارٹ اینڈ لانگ کویشچن ریلیٹڈ کافی امپورٹنٹ ہیں. میں آپ کو اس میں کانسیپٹ لے کر آؤں گی تاکہ آپ آرام سے شارٹ اور لانگ کویشچن کا اٹیمپٹ کر سکیں اور سارا پیپر آرام سے کر سکیں. تو چلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں. اوکے جی، لیکچر نمبر 5 جو ہے وہ ہے کنسیپچل چینج، لرننگ تھیوریز اینڈ ماڈلنگ پروسیس. ہم اس ساری کے اکارڈنگ بات کریں گے. تو چلے جی شروع کرتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو چلے جی، پہلا ہمارا ٹاپک ہے کنسیپچل چینج. بیسیکلی کنسیپچل چینج چیز کیا ہے؟ آج کل کے جو ٹیچرز ہیں وہ فوکس نہیں کرتے اسٹوڈنٹ کے ان مسنگ نالج کے بارے میں، تاکہ وہ انسٹیڈ آف کنسیپچل چینج وہ ایک کام کرتے ہیں کہ ٹیچرز کو انٹرسٹ ہوتا ہے covering the syllabus instead of bringing conceptual change in the student. اب conceptual change چیز کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ڈیپ لرننگ کو ہم کہیں گے conceptual change. اب ہم ٹیچر گروتھ دیکھتے ہیں. ٹیچر گروتھ از آلسو a conceptual change. Knowledge plus experience plus reflection is equal to growth. اب دیکھیں، ایک امریکن ایک تھیورسٹ تھے، ہاورڈ گارڈنر. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایون اسٹوڈنٹ ہو ہیو بین ویل ٹرینڈ اینڈ ہو ایگزبٹ آل دا سائن آف سکسیس typically do not display an adequate understanding of the material and concept with which they have been working. اب انہوں نے کہا اس طرح کہ دیکھیں، ہر اسٹوڈنٹ کے پاس اگر ہم کہیں کہ وہ ایک ویل ٹرینڈ ہے، اس کے پاس ہر سکسیس کی یعنی جیت کے ایک بہترین سائن ہے، وہ بہترین اسٹوڈنٹ ہے، بٹ ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس مٹیریل کے ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو سمجھ لیا یا اس کے کانسیپٹ کو کور کر لیا جس پہ وہ کام کر رہا تھا. ایک اور ہمارے پاس جی 6 سائیکالوجی 101 کا ایک تھے، یہ سائیکائٹرسٹ ہیں جی، بندورا، ایلبرٹ بینڈرا. یہ ہے تو ایلبرٹ بینڈرا، بٹ ہم لوگ اسے اپنے آسانی کے لیے بندورا کہہ دیتے ہیں اسپیل وائز، ادروائز اٹس ایلبرٹ بینڈرا. 1978 انہوں نے کہا کہ ہیومن بیہیویئر از لرنڈ بائی آبزرونگ دا بیہیویئر آف ادر. اب انہوں نے ایک پورا اسکول آف تھاٹس میں ایک تھیوری دی تھی جی، جس میں انہوں نے بتایا کہ انسان اپنے ہر چیز کو سیکھتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے دوسروں سے. ہر اس چیز کو آرام سے سیکھ سکتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے دوسروں سے. اب ہمارے پاس ایک کوشچن اور آیا کہ انسان سمجھتا کیسے؟ ہاؤ ڈو ہیومن لرنس؟ دیکھیں، before we discuss theories on how children learn, there are some questions that must be taken into consideration. اب کنسیڈر کرنا ہوگا کہ یہ سمجھنے سے پہلے کہ بچے کس طرح پڑھتے ہیں، کچھ سوالوں کو ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا، ان کے آنسرس کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا اسی تھیوری ریلیٹڈ. کوشچنس کیا کیا ہو سکتے ہیں جی؟ بچے بولنا کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ کوئی ڈفرینٹ اسکلس کو کوئی انسان کیسے اچیو کر سکتا ہے، لائک کوکنگ ہو گیا، گارڈننگ ہو گیا، اسٹیچنگ ہو گیا، سائیکلنگ، یوزنگ ڈکشنری. اب ہم بات کریں جی یوزنگ ڈکشنری کے بارے میں، تو یاد رکھیں یہ بھی ایک آرٹ ہے، ایک اسکل ہے. ہر کوئی ڈکشنری کو آرام سے یوز نہیں کر سکتا. ہاؤ ڈو پیپل لرن ٹو ڈیبیٹ؟ ہاؤ ڈو پیپل لرن ٹو پرفارم ان اے ڈراما؟ ایک انسان تھے جی، دو تھے سائنٹسٹ تھے یا یوں کہہ لے کہ تھیورسٹ تھے، نولن اینڈ فرانسک. 1992 انہوں نے کہا کہ نالج جو ہوتی ہے وہ ایکٹیولی کنسٹرکٹڈ بائی لرنرز. ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ آیا تھی، پرائر نالج گریٹلی انفلوئنس لرننگ. اب پرائر نالج کیسے، یعنی کہ پی ورکنگ کیسے گروپ کیسے انفلوئنس کرتا ہے لرننگ کو. ہمارے پاس کوشچن آیا تھی، وائی از اٹ نیسیسری ٹو لرن ایڈیشن بیفور ملٹیپلیکیشن؟ یعنی کہ کیوں ضروری ہے پہلے یہ جاننا کہ ایڈیشن کیسے کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایڈ کیسے کیا جاتا ہے، اس سے پہلے
نہ کہ مائنس کرنا، سبٹریکشن کرنا، ملٹیپلیکیشن کرنا۔ اب کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز ملٹیپلیکیشن از ریپیٹڈ ایڈیشن۔ ملٹیپلیکیشن جو ہوتا ہے وہ ریپیٹڈ ایڈیشن کہلاتا ہے۔ اب یہ کیسے ہوا؟ اب انہوں نے کہا جی دیکھیں ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کیسے ایڈیشن آئے گا، ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں جی۔ دیکھیں اگر ہم ٹیبل کو دیکھتے ہیں 5 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 1 کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا آنسر آئے گا 5۔ اگین 5 کو 2 کے ساتھ اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس 10 آیا۔ اب یہ 10 کہاں سے آیا؟ 5 کو ہم نے 5 میں ایڈ کیا تو ہمارے پاس 10 آ گیا۔ اب یہ ایڈیشن یہاں پر ہو گئی۔ یہ ضروری تھا کہ پہلے ایڈیشن دیکھیں ملٹیپلیکیشن سے۔ If a child does not know addition، دیکھیں بچے کو اگر نہیں پتا کہ ایڈیشن کیسے کی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی ملٹیپلیکیشن کو لرن نہیں کر سکتا۔ If a prior learning of a student is good, then you can bring conceptual change very easy۔ اگر بچے کی prior learning بہترین ہے تو آپ اس کا concept بھی چینج آرام سے کر سکتے ہیں۔ اب ٹیچر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ایگزسٹنگ نالج اور اس کے پائر نالج کے بارے میں سے علم ہو، اس کے آئی کیو لیول کے بارے میں سے۔ اچھا ایک اور پوائنٹ ہے جی آپ کے پاس کہ لرننگ از دیئر وین ٹیچر try to help learner change their cognitive structure instead of focusing on their own teaching۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے جو بچے ہیں کہ وہ صحیح سمجھ رہے ہیں، ان کی کوجنیٹو سٹرکچر کو چینج کرے، نہ کہ اپنی ٹیچنگ پہ صرف فوکس کرنا شروع کر دے۔ ایک اور پوائنٹ تھا جی لرننگ از اے سوشل اینڈیور۔ اٹ از سیڈ دیٹ لرننگ از سوشل بائی نیچر۔ کہا یہ جاتا ہے جو لرننگ ہوتا ہے وہ سوشل ہوتا ہے بائی نیچر۔ کیوں اس طرح کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں لرننگ از انہینس وین یو آر لرننگ ان اے گروپ۔ اب یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ سوشل مین اکٹھا ہونا، گروپ وائز ہونا۔ اب لرننگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے جب آپ گروپ میں بیٹھے ہوں۔ آئسولیشن میں لرننگ بہترین نہیں ہوتی۔ یہ ہم لوگ پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں، لیکچر نمبر 4-3 میں دیکھ لیا تھا ہم لوگوں نے۔ بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، ایسے پڑھائی کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جن میں ہمیں دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی کوشچن آپ کو صحیح سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کے ساتھ بیٹھے اس گروپ میں کسی اور بچے کو بہترین آ رہا ہے تو وہ آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لرننگ از سوشل بائی۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے بات کی تھی بینڈرا کے بارے میں، البرٹ بینڈرا نے کیا کیا تھا؟ اس نے بتایا کہ دیکھیں بچہ تب تک نہیں سیکھ سکتا جب تک وہ دیکھتا نہیں ہے دوسروں کو، یعنی کہ مچ ہیومن بیہیویئر از لرنڈ بائی آبزرونگ دا بیہیویئر آف ادرس۔ اب اس نے بتایا، اس نے کچھ چیزیں ڈسکس کی کہ آبزرونگ ادرس میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو بینڈرا دیر آر 3 things in modeling۔ اب کیا 3 چیزیں ہیں جی؟ فرسٹ از observational learning، second is inhibitory effect، third is disinhibitory effect، fourth is modeling processing۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں ایک ایک ان سب کے بارے میں تو کہیں observational learning کیا چیز ہے؟ دیکھیں observational learning is something جسے ہم observe کر سکتے، جسے ہم دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں۔ is something that we learn by observing others۔ There are a number of people who learn things by just observing other people۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو دیکھ کے سیکھ جاتے ہیں۔ اب ہم اگر بات کریں کوکنگ کی تو ہم کوکنگ کی ویڈیوز دیکھیں گے اور ہم بنا لیں گے۔ اٹ از این آبزرویشن لرننگ۔ جس طرح اگر بائی سائیکل کی بات کی جائے، جو مکینک ہوتے ہیں وہ بیچ میں بہت زیادہ نہیں علم رکھتے، یعنی کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بٹ دے نو بیٹر دین ایجوکیٹرز، یعنی کہ وہ پڑھے لکھے سے زیادہ بہترین جانتے ہیں کیونکہ وہ اپنے استادوں کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھ کے کام کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں۔ یہ ساری کیٹیگری آبزرویشن لرننگ میں آ گئی۔ اب ہمارے پاس ہے جی نیکسٹ انہیبیٹری افیکٹ۔ اب انہیبیٹری افیکٹ ہوتا کیا ہے؟ جب آپ کوئی چیز کو سمجھتے ہیں، اسے آبزرو کرتے ہیں دوسروں کی طرف سے، جب آپ نے آبزرو کر لیا، اسے سمجھ لیا تو آپ سوچیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ کچھ چیزیں جو رہ جاتی ہیں، فار ایگزامپل اگر کوئی انسان ایک نئے اسٹائل کے کپڑے پہن رہا ہے، آپ نے وہی کپڑے خرید لیے،
پر آپ نے آبزرو کیا, آپ نے فیل کیا کہ یہ آپ پر اچھے نہیں لگتے, تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے ریفلیکٹ کیا اپنے اوپر, یعنی کہ یو ریفلیکٹ آن یور سیلف اینڈ تھنک اٹ مائٹ ناٹ سوٹ می ایز ویل, سو یو اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. ہر وہ کام آپ جو دوسروں کو دیکھ کے کر لیتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بہترین ہی ہو. مثال کے طور پر آپ اگر کسی کو بہترین کپڑے پہنے دیکھتے ہیں یا نیو اسٹائل کپڑے پہنے دیکھتے ہیں تو آپ بھی اسے خرید لیتے ہیں, لیکن جب آپ پہنتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ تو آپ پہ سوٹ نہیں کر رہا. سو آپ لوگوں نے نوٹس کیا, آپ نے کہا کہ اس نے تو سوٹ ہی نہیں کیا, سو آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں, آپ دوبارہ اسے نہیں خریدتے. دس از انہیبیٹری افیکٹ. اب ہم ایک اور پوائنٹ کی طرف پڑھتے ہیں جی, ڈس انہیبیٹری. لاسٹ پوائنٹ ہے جی آپ کا ڈس انہیبیٹری افیکٹ. اب اس میں ہوتا کیا ہے, دیکھیں یہ وہ افیکٹ ہے جو کہ آپ کی اس بات پہ سوچنے پہ آتا ہے کہ آپ جو چیز خرید رہے ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آپ کو سوٹ کر رہی ہے یا نہیں, آپ کے نزدیک آپ جو کر رہے ہیں وہ بہترین ہے. ہم ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے دس انہیبیٹری افیکٹ ٹیک پلیس وین یو تھنک دیٹ وٹ ایور یو ہیو لرن از رائٹ اینڈ یو کین کیری آن ود اٹ. دس از ناٹ اے نیو لرننگ. اب مثال کے طور پر ایک بچہ ایک الفابیٹ کو غلط طریقے سے لکھتا ہے, اب اس کی جو ٹیچر ہے وہ بھی اس الفاظ کو غلط لکھ رہی ہے, تو بچہ کیا کرے گا, اسے یقین ہو جائے گا وہ جس طرح لکھ رہا ہے وہ بہترین ہے, وہ ٹھیک لکھ رہا ہے, کیونکہ ٹیچر بھی اسی کی کاپی کر رہی ہے. سو یہ ایک لرننگ کی ایک اسٹرانگ وے ہے, یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ ایک اسٹرانگ تھنگ ہے جو کہ ہمیں بہترین لرنر بنا سکتا ہے. اب اس میں ہمارے پاس ماڈلنگ ڈز افیکٹ چلڈرن لرننگ. سو وی مے کلیم دیٹ ماڈلنگ ڈز افیکٹ چلڈرن لرننگ. اب ماڈلنگ پروسیس, اب ہم بات کرتے ہیں جی واٹ آر دا ماڈلنگ پروسیس. 4 قسم کے ماڈلنگ پروسیس ہیں آپ کے جی. پہلا ہے سیکنڈ ہے جی, تھرڈ ہے پروڈکشن, فورتھ ہے موٹیویشن. اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی, ہر ایک کو الگ الگ سیپریٹ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے آپ لوگ کے بنائے ہیں نوٹس ٹو دا پوائنٹ, کہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ میرے ٹائم سے پہلے آپ کو دے دوں گی, کس طرح آپ کو بتا دوں گی پروسیس بھی, کہ کس طرح آپ کو مل سکتے ہیں. یہ کوشچن وائز آپ کے بن رہے ہیں ماڈل نوٹس. فور امپورٹنٹ ماڈلنگ پروسیس ہے جی اٹینشن. اب اٹینشن میں ہوتا کیا ہے, ان آرڈر ٹو لرن یو نیڈ ٹو پیئنگ اٹینشن. اگر آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سے اٹینشن دیں. اینی تھنگ دیٹ ڈسٹریکٹ یور اٹینشن از گوئنگ ٹو ہیو اے نیگیٹو افیکٹ آن آبزرویشن لرننگ. اگر آپ اسے صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے, تو یہ افیکٹ کریے آپ کے آبزرویشن لرننگ پروسیس کو. If the model interesting or there is a novel aspect to the situation, you are far more likely to dedicate your full attention to learning. اب اس میں ہوتا کیا ہے, کیونکہ گائز یہ ذرا ہو جاتا ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے, اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے اٹینشن, ہر اس چیز پر جس پہ آپ اٹینشن دیں گے تو وہ بہترین ہو جائے گی, آپ کو آبزرویشن لرننگ کو بہتر کرے گی. اگر آپ کو ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے یا ڈیٹریکٹ ہو جائیں گے, یا آپ کو اب جو چیز سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس پہ آپ کی اٹینشن نہیں ہے, تو آپ اسے صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. سو یہ آلسو اٹس افیکٹس آن آبزرویشن لرننگ. مثال یہاں دی گئی جی, اگر کوئی ماڈل ہے, وہ آپ نے کسی ماڈل کو بنایا, کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا, وہ انٹرسٹنگ ہوا, یا آپ نے کوئی ناول پڑھ رہے ہیں جس کی سچویشن ایک بہترین ہے, تو آپ بہت اٹینشن سے, یا آپ کی ٹو دا پوائنٹ آپ کی من پسند سچویشن آ گئی ہے اس میں, تو آپ ڈیڈیکیٹ کریں گے خود کو فلی اٹینشن, تاکہ آپ سمجھ سکیں کیا ہوا. اب ہم آتے ہیں جی ریٹینشن پر. اب ریٹینشن کیا ہوتی ہے, ایک ابیلٹی ہوتی ہے انفارمیشن کو اسٹور کرنے کی. ایک لرننگ پروسیس کے اندر ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اب ریٹینشن کیسے افیکٹ ہوگی, یہ افیکٹ ہوتی ہے نمبر آف فیکٹرز پر, but the ability to pull up information later and act on it vital to observation learning. اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا جی پروڈکشن. Once you have paid attention to the model and retained the information, it is time to actually perform the behavior you observe. یعنی کہ آپ نے جو سیکھا اس سب کو اپلائی کر دینا اپنی زندگی پر, یا آپ پیپر اٹیمپٹ کریں, آپ کو آتا ہے تو اس ہر پروسیس کو
اس پہ اپلائی کر دینے سے پروڈکشن ہوتا ہے، کہلاتا ہے یہ سارا پروسیس۔ اس کے بعد ہے جی موٹیویشن۔ اب موٹیویشن کیسے ہوگی؟ پہلے میں سے ساتھ ساتھ ٹھیک کرتی جاؤں، یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ Finally, in order for observation learning to be successful, you have to motivate it to imitate the behavior that has been modeled. Reinforcement and punishment play an important role in motivation. ہم لوگوں نے جب آپ لوگوں میں سے کسی کی سائیکالوجی 101 ہے تو آپ لوگ کائنڈلی میرے چینل پہ ضرور جائیے گا۔ میں نے سائیکالوجی 101 کی فل ویڈیوز بنا دی ہیں، یعنی 1 سے 45 تک کمپلیٹ ہے۔ آپ کا مڈ ٹرم کور ہے، میں نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے اس میں بھی۔ اس طرح مطلب آپ میرے جتنے بھی ایکس اسٹوڈنٹ تھے وہ بہت خوش تھے میری ویڈیوز سے، سو آپ لوگ بھی جا کے ضرور چیک کیجیے گا۔ میں نے اردو 101 کو بھی کمپلیٹ کیا، سو صرف دیکھ لیجیے گا، اور سی ایس کے بھی کافی زیادہ میں نے بنا دی ہیں۔ اب موٹیویشن جو ہوتا ہے وہ ایک لاسٹ پارٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے سائیکالوجی 101 میں پڑھا تھا کہ پنشمنٹ اور کسی انسان پنش کرنا یا اسے موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اسے ریوارڈ بھی دیا جائے اور اسے پنش بھی کیا جائے۔ جب آپ اسے ریوارڈ دیں گے تو وہ موٹیویٹ ہوگا، پنش کریں گے تو وہ ڈس موٹیویٹ ہوگا، یعنی کہ وہ ڈی موٹیویٹ ہوگا، وہ اس چیز کی طرف دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہم نے بات کی کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پروسیس آبزرویشن لرننگ کے اندر یہ اہمیت حاصل رکھتا ہے موٹیویشن۔ اب جب بھی انسان اپنا بیہیویئر بہترین کرنا چاہتا ہے یا آپ اپنے اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر بہترین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے موٹیویٹ کرنا ہوگا۔ اب آپ اسے موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ بائی گیونگ اے ریوارڈ آن اے گڈ تھنگ، انہیں اچھی چیزوں پہ ریوارڈ دیں اور بری چیزوں پہ پنشمنٹ کریں، سو وہ موٹیویٹ۔ ہم لوگوں نے جب بات کی ماڈلنگ کی تو میں نے آپ کو بتایا کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں، بٹ ٹو دا پوائنٹ ہم ایجوکیشن کی طرف اگر پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ماڈلنگ از اے کریکٹر میکنگ، یا آپ کا بیہیویئر کو بہترین کرنا کو ہم ماڈلنگ کہیں گے۔ اب ماڈلنگ بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اگر آپ ان 4 چیزوں کا خیال رکھ سکیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرسٹ از اٹینشن، سیکنڈ از ریٹینشن، تھرڈ از پروڈکشن، فورتھ از موٹیویشن۔ ہم نے بات کی موٹیویشن کی کہ کافی امپورٹنٹ ٹرم ہے اور پروسیس ہے۔ کیوں ہے؟ دیکھیں، اٹینشن ریٹینشن آر دا انیشیل لیول بٹ موٹیویشن ٹیک پلیس تھرو آؤٹ دا لرننگ پروسیس۔ اٹینشن اور ریٹینشن از اے انیشیل لیول، شروعات کے لیول ہیں، بٹ اگر ہم موٹیویشن کی بات کریں تو وہ ایک تھرو آؤٹ دا لرننگ ہمیں ملتی رہتی ہے، یعنی کہ سارا ٹائم ہمیں ملتی رہتی ہے، پہلے پروسیس سے لے کر۔ اوکے گائز، لاسٹ میں ہمارے پاس ایک تھیوری آ گئی تھی جو کافی زیادہ امپورٹنٹ تھی، یعنی کہ سوشل کوجنیٹو تھیوریز آتی ہیں۔ آپ لوگ کا آئیڈیا کلیئر ہوگا تو آپ بہت آرام سے پیپر کر لیں گے۔ پیپر آپ کا کانسیپٹ بیس ہوتا ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جی عائشہ ایسے پرفارم کر رہی ہے تو آپ کے نزدیک وہ کس پروسیس میں آئی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہوا کیا نہیں۔ اس لیے میں آپ کو صحیح سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ آرام سے یہ سارا کچھ کر سکیں۔ گائز، آگے بڑھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور لائک بٹن کو بھی پریس کیجیے گا۔ سوشل کوجنیٹو تھیوری، اب اس تھیوری میں ہوتا کیا ہے؟ یہ سائیکالوجی میں یوز ہوتی ہے، ایجوکیشن میں یوز ہوتی ہے، کمیونیکیشن پروسیس میں یوز ہوتی ہے۔ پوزٹ a portion of an individual knowledge acquisition can be directly related to observing other within the context of social interaction, experience, outside media influence. In other words, people do not learn new behavior solely by trying them and either succeeding them or failing, but the survival of humanity is dependent upon the application of the action of other. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس تھیوری میں ہوا کیا؟ دیکھیں، بیسیکلی یہ تھیوری جو کام کرتی ہے یہ آپ کے ہر اسپیکٹس آف لائف میں کرے گی، یعنی کہ آپ کی سائیکالوجی کو بھی افیکٹ کرتی ہے، آپ کے ایجوکیشن کو بھی کرے گی، کمیونیکیشن پروسیس کو بھی کرے گی، اور جہاں جہاں آپ لوگوں نے علم حاصل کیا وہاں وہاں یہ اس پروسیس کو افیکٹ کرتی ہے۔ اب اس میں کہتے کیا ہیں یا اس تھیوری میں ہوتا کیا ہے؟ اب اس میں یوں کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ نئے بیہیویئر کو
تب تک نہیں حاصل کر سکتا جب تک اسے اپلائی نہیں کرتا، یعنی کہ اسے ٹرائی نہیں کرتا. یا تو وہ فیل ہو جائے گا یا کامیاب ہو جائے گا. اگر فیل ہو جائے گا وہ دوبارہ سے کرے گا، اگر کامیاب ہو جائے گا تو ویل اینڈ گڈ. یہ انسان کی سروائیول کے لیے کیوں کہہ لیں کہ ایک سوشل کوآرڈینیٹو تھیوری جو ہوتی ہے انسان کی سروائیول میں اہم کردار ادا کرتی ہے. یعنی کہ انسان کا کام ہوتا ہے چلنا، سو وہ جو کچھ سیکھے گا، دیکھے گا، سمجھے گا، وہ فوراً سے اسے اپلائی کرے گا. یا تو اگر وہ اچھا ہوگا تو اس کے بیسٹ افیکٹس آئیں گے، برا ہوگا تو وہ اس کے برے آئیں گے. تو یہاں پہ موٹیویشن کا آئے گا پروسیس. اگر بچہ کر رہا ہے تو ٹیچر اور اس کے پیرنٹس اس چیز کو چیک کریں گے، برا ہے تو وہ فوراً سے اسے پنش کریں گے اور بچہ پیچھے ہٹ جائے گا. تو اگر اچھا ہے تو وہ ریوارڈ کریں گے، وہ اور سے اور یعنی بہتر سے بہتر کی طرف جائے گا. یہ ہے جی آپ کا سوشل کوآرڈینیٹو تھیوری. ہوپ سو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر کوئی چیز ایشو کاری ہے تو کائنڈلی مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.